نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة ظلم قیامت کی روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا ظلم قیامت کی روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ظالم قیامت کے دن تاریکی اور اندھیروں میں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ظلم کی قباحت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے انسانی زندگی مسخ ہو کر رہ جاتی ہے اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کی آپس میں ہمدردی اور بھائی چارگی ہو، مگر ظلم سے یہ ختم ہو کر معاشرہ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ظالم قیامت کے دن تاریکی اور اندھیروں میں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ظلم کی قباحت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے انسانی زندگی مسخ ہو کر رہ جاتی ہے اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کی آپس میں ہمدردی اور بھائی چارگی ہو، مگر ظلم سے یہ سب ختم ہو کر معاشرہ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی ترکیب: الظلم مبتدا، ظلمات موصوف، یوم مضاف، القیامت مضاف الیہ۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا کائنۃ مقدر کا۔ کائنۃ صیغہ اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر فاعل۔ کائنۃ اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر صفت ہوئی موصوف کی۔ موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک بار دوبارہ اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ الظلم مبتدا، ظلمات موصوف، یوم مضاف، القیامت مضاف الیہ۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا کائنۃ مقدر کا۔ کائنۃ صیغہ اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر فاعل۔ کائنۃ اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر صفت ہوئی موصوف کی۔ موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے البادی بالسلام بریء من الکبر۔ البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے۔ اس کی تشریح: جب دو آدمیوں کا آمنا سامنا ہو یا آپس میں ملاقات ہو تو اس صورت میں جو سلام کا پہل کرے گا وہ تکبر سے دور ہوگا۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو تمام کمالات کا اہل سمجھے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو تمام کمالات کا اہل سمجھے۔ بہرحال تکبر بہت سخت گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ ہر ایک اس سے دور رہے اور اس کا علاج کرتا رہے۔ ایک علاج تو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا رہے گا اللہ اس کے اندر سے تکبر کو نکال دے گا۔ آگے اس کی ترکیب ہے البادی۔ البادی صیغہ اسم فاعل، ہوا ضمیر فاعل، با حرف جار، السلام مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا اسم فاعل کا۔ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مبتدا، بریء صیغہ صفت مشبہ، ہوا ضمیر فاعل، من حرف جار، الکبیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا صفت مشبہ کا۔ صفت مشبہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک بار دوبارہ اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ البادی صیغہ اسم فاعل، ہوا ضمیر فاعل، با حرف جار، السلام مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا اسم فاعل کا۔ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مبتدا، بریء صیغہ صفت مشبہ، ہوا ضمیر فاعل، من حرف جار، الکبیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا صفت مشبہ کا۔ صفت مشبہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے دنیا کی زندگی قید خانے کی مثل ہے۔ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے دنیا کی زندگی قید خانے کی مثل ہے۔
یعنی جس طرح قیدی اپنی زندگی آزاد ہو کر اور اپنی مرضی سے نہیں گزارتا، اسی طرح ایک مومن دنیا میں آزاد ہو کر اور اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، بلکہ ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھتا ہے۔ اس کی ترکیب: الدنیا مبتدا، سجن مضاف، المؤمن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، واو حرف عطف، جنت مضاف، الکافر مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر خبر ثانی، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک بار دوبارہ اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ الدنیا مبتدا، سجن مضاف، المؤمن مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر خبر اول، واو حرف عطف، جنت مضاف، الکافر مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر خبر ثانی، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔